اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نمازی جو اپنی نماز سے پہلے اذان کہتا ہے یا اقامت کہتا ہے تو وہاں اس نمازی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ملائکہ کی تعداد میں جو بیان کیا گیا ہے روایات کے اندر کہ تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے، تعداد کم بھی ہوتی ہے، تو اس زیادہ اور کم کے لیے جو ہے وہ کوئی فلسفہ تو ہونا چاہیے، وہاں وہ فلسفہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس فلسفے کو اسی سفیدی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اور اسی سفید سے اس کی وضاحت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مرحوم شیخ حرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شریف وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 382 پر وہ حدیث نمبر 5 کے تحت اس روایت کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل فرماتے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں من صلی بآذان و اقامت، جو نماز سے اذان اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے، صلی خلفہ صفان من الملائکۃ، تو اس کی اقتداء میں 2 قطاریں ملائکہ کی کھڑی ہوتی ہیں جو اس کی اقتداء کرتی ہیں، لا یرا طرفاہما، کہ ان کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ یہ صف کہاں جا کر منتہی ہوتی ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی انتہا کیا ہے، لا یرا طرفاہما، ان کے جو اطراف ہیں اس کو مشاہدہ نہیں کیا گیا، یعنی ان کے انتہا کو مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ ومن صلی باقامت، اور جو صرف اور صرف اقامت کہتا ہے، اذان نہیں کہتا، صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، صلی خلفہ ملکون، اس کے پیچھے صرف ایک فرشتہ آ کر نماز کو پڑھتا ہے۔ پس یہاں بھی 2 چیزیں ہمیں جو ہیں وہ اس روایت میں بیان ہوئی ہیں، ایک اذان کی اہمیت ہے، ایک اقامت کی اہمیت ہے، کہ اگر انسان اذان اور اقامت 2 کہتا ہے تو یہاں 2 قطاریں فرشتوں کی قائم ہو جاتی ہیں کہ جن کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا، اور اگر صرف اقامت کہتا ہے تو ایک فرد جو ہے وہ ملائکہ میں سے ملک حاضر ہو جاتا ہے۔ پس یہاں تعداد بھی ملائکہ کی بیان کی گئی ہے اور اذان اور اقامت دونوں کی اہمیت کو اور امپورٹنس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری روایت میں دیکھیں جو حدیث نمبر 7 کے تحت اسی کتاب اسی جلد یعنی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، حدیث نمبر 7 ہے، شیخ الاسلام مرحوم حرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وسائل الشیعہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، من صلی بآذان و اقامت، جو اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، صلی خلفہ صفان من الملائکۃ، تو اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 قطاریں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس روایت میں بیان کیا تھا لا یرا طرفاہما، کہ ان 2 قطاروں کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ کہاں یہ قطار منتہی ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں ومن، اس روایت میں وہ جملہ موجود نہیں ہے، لیکن آگے ومن صلی باقامت بغیر اذان، اور جو صرف اقامت کہتا ہے، اذان نہیں کہتا اور صرف اقامت کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صلی خلفہ صف واحد من الملائکۃ، تو اب اس کے پیچھے ایک صف ہے، جبکہ پہلے 2 صفیں اذان اور اقامت کے ساتھ تھیں، یہاں صرف اقامت موجود ہے تو ایک صف ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اذان کی ایک الگ صف ہے، اقامت کی ایک الگ صف ہے، جبکہ پہلی روایت میں اذان اور اقامت اسی طرح سے یہی جملہ موجود تھا، لیکن اگر تنہا اقامت تھی تو اقامت میں ملک واحد تھا، جبکہ یہاں اقامت کی صورت میں ایک پوری قطار ہے۔ لیکن اس روایت اولی کا جو ذیل ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں راوی کہتا ہے قلت لہ، راوی یہاں سوال کرتا ہے کہ وَكَمْ مِقْدَارُ كُلِّ صَفٍ، مولا بتائیے کہ مقدار کتنی ہوگی، جبکہ پہلی روایت میں جو حدیث نمبر 5 تھی امیر المومنین سے، اس میں کہا لا یرا طرفاہما، ان کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا، لیکن یہاں چونکہ اس روایت میں مقدار بیان نہیں کی گئی ہے تو راوی سوال کرتا ہے، فقال اقلہ ما بین المشرق والمغرب، تو اس کی کم ترین مقدار یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے وہ سب اس ملائکہ کی قطار سے اور تعداد سے مملو ہوگی۔ تو پس یہ جملہ در واقع اسی پہلے والی حدیث کی تشریح میں آ جاتا ہے کہ لا یرا طرفاہما، یعنی اس قدر زیادہ مقدار ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تمام کا تمام اس قطار میں موجود ہے۔ پس یہ کم ترین مقدار بیان کی گئی ہے۔ وَأَكْثَرُهُ، اور زیادہ ترین مقدار کیا ہے، ما بین السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تمام فاصلہ اس ملائکہ کی قطار پر مملو ہے۔ لیکن اب یہاں اگر ہم اسے
اس مقدار کو تشریح میں لے آئیں، سفید رنگ کے ساتھ اس کو ضمیمہ کر دیں کہ اگر کسی انسان نمازی نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہو، اذان اور اقامت کے ساتھ وہ نماز پڑھے، تو اب گویا کہ یہ فرشتے جو اس قطار میں موجود ہیں، یہ اس کے سفید رنگ کی طرف جاذب ہیں، سفید رنگ کی طرف متوجہ ہیں، اور سفید رنگ بھی ایک اس میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی جو ہے وہ نماز کے اس کیفیت کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے یہ فرشتے دخیل ہیں، یہ فرشتے کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی روایت میں بیان کیا ہے کہ صلی خلفہ ملک واحد، کہ صرف ایک فرشتہ اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ شخص جو اقامت کہتا ہے۔ پس کم ترین مقدار وہاں کیا بیان کی گئی ہے جو اقامت کہتا ہے، صرف ایک فرشتہ ہے۔ پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ممکن ہے کہ نمازی کا رنگ جو ہے وہ لباس کا متفاوت ہو۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔